بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. کامیابی سے کرونا سے باہر نکلے ہیں. کوئی اور ملک اس وقت دنیا میں امریکہ جیسی جو بڑی معیشت ہے آپ دیکھیں تو اس وقت جو وہاں پہ جو حکومت ہے وہ شدید دباؤ میں ہے مہنگائی کی وجہ سے. برطانیہ کی حکومت شدید دباؤ میں ہے مہنگائی کی وجہ سے. اسی طرح سے یورپی یونین کی حکومتیں، ہندوستان کی حکومت، اس کے ساتھ بنگلہ دیش، ہر جگہ مہنگائی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے ایک جو دنیا کو ایک جھٹکا لگا ہے، ابھی اس سے باہر آ رہے ہیں اور اس میں وقت لگے گا. لیکن اس کے باوجود کہ اتنی بڑی چیلنج جو ہے وہ پاکستان نے اپنی کمزور معیشت کے باوجود ہم نے اس کا مقابلہ کیا. دنیا میں اور کتنی معیشتیں ہیں جو 5% کے اوپر گرو کر رہی ہیں، ترقی کر رہی ہیں، جس طرح پاکستان گرو کر رہا ہے. دنیا میں تو اس وقت جو گروتھ ہے وہ ساری نیگیٹو ہے. پاکستان میں ترقی کی شرح جو ہے وہ بڑھی ہے. اسی طرح سے 1100 ارب روپیہ زرعی معیشت میں گیا ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری میں 600 ارب روپیہ جو ہے وہ لگا ہے، جس سے عام مزدور کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، مستری کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے، پلمبر کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے، دکاندار کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے. اگر آپ گاؤں میں اٹھا کر کے دیکھیں، آج آپ اخبار میں اعداد و شمار دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کس قدر زیادہ آپ کی گاڑیوں کی بکری میں اضافہ ہوا ہے. موٹر سائیکلز کی جو ہے وہ تقریباً دگنی اس وقت فروخت چلی گئی ہے. ٹریکٹرز دگنے چلے گئے ہیں. یوریا کھاد کی کھپت بڑھ گئی ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 26% پیٹرول کی کھپت بڑھ گئی ہے. ہم کہتے تو ہیں بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، 13% بجلی کی کھپت بڑھ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک جو سیلریڈ کلاس ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے شہروں میں، اس کی آمدنی کا اس کو سکویز ہوا ہے، وہ اس کو مہنگائی کی شدت محسوس ہو رہی ہے. وہیں پر بہت سارے دوسرے ہمارے طبقات ہیں جن کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اور یہ تمام جو فگرز ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہی ہیں. اور اب ہم نے یہی کیا ہے کہ وہ طبقات جو مہنگائی سے زیادہ جن کو ایک کہیے کہ اس کے شکنجے میں پھنسے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہم ان کا سامنا کریں اور ان کو ہم وہ سہولیات جو حکومت اس وقت دے سکتی ہے وہ ہم ان کو وہم پہنچائیں، جس سے ان کی جو مہنگائی کی شدت ہے اس کا وہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں. سو بنیادی طور کے اوپر جو تحریک انصاف کی کور کمیٹی تھی، اس کا آج کا اجلاس جو تھا وہ معیشت اور مہنگائی کے اوپر فوکس تھا. اس کے ساتھ جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا میں، ان کے اوپر بحث رہی. اور یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کا، جس کے نتیجے میں ایک وہاں پر صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعتی الیکشن کرائیں. قانون کہتا ہے کہ جو یونین کونسل کی سطح کے الیکشن ہیں وہ غیر جماعتی ہونے ہیں. اس کے اوپر خیبر پختونخوا کی حکومت نے عدالت کو پٹیشن کی ہے، اور ہم اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ وہ فیصلہ جلد کرے تاکہ اس کے اوپر ہم آگے بڑھ سکیں. تیسری امپورٹنٹ بات جو آج کی کور کمیٹی نے وزیر اعظم صاحب کا جو اقدام تھا سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا، ایک بہت ہی مختصر نوٹس کے اوپر اس کی پذیرائی کی ہے اور اس کا خیر مقدم کیا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جب نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا تو وہ پورا جتھا لے کے سپریم کورٹ کے اوپر چلے گئے تھے اور سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا تھا. لیکن یہ صرف عمران خان ہے کہ جو صرف آدھے گھنٹے کے نوٹس کے اوپر سپریم کورٹ میں پہنچے اور سپریم کورٹ کی جو بھی توقعات تھیں ان کے مطابق جو ہے انہوں نے جواب دیا. اور اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنا تحریک انصاف جو ہے وہ ایک عدالتوں کو اہمیت دیتی ہے اور ہم جو آئین کا احترام کرنے کو لازم سمجھتے ہیں. کور کمیٹی کے اجلاس میں جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں جو اکانومسٹ کی حالیہ رپورٹ آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 2.40 کروڑ لوگ وہاں پر انتہائی افلاس کا شکار ہو گئے ہیں. اور وہاں پہ بھوک کی وجہ سے 8 بچے جو ہیں وہ تو صرف بھوک کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور ہمیں وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے فروخت ہو رہے ہیں. اس کے اوپر بڑی تشویش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اور خصوصاً مسلم دنیا جو ہے افغانستان کی صورتحال کے لیے اٹھے اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرے. ہماری یہ خواہش ہے کہ 2023 کا جو الیکشن ہے اس میں جو انتخابی اصلاحات تحریک انصاف کی حکومت نے تجویز کی ہیں وہ پارلیمنٹ میں جلد منظوری کے لیے آئیں. اس مقصد کے لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں
وہ پہلے ہی اپوزیشن سے رابطے میں ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اتفاقی رائے پیدا کیا جائے. اور یہ ہماری کوئی عمران خان یا پی ٹی آئی کا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے. ہر دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جو بھی الیکشن ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. ہم ایک ایسا نظام تجویز کر رہے ہیں جس سے دھاندلی کی شکایات نہیں ہوں گی. اگر آپ کے پاس کوئی اپنا آلٹرنیٹ ہے تو آپ اپنا پیش کر دیجیے. بہرحال اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ کنسنسس سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اور ایک مشاورتی کمیٹی جو ہے وہ اس سلسلے میں تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ کرے گی. دیکھیے ہم پاکستان تحریک انصاف ملک کی واحد وفاقی سیاسی جماعت ہے. عمران خان جو ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ خیبر سے لے کر کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے لاہور تک ہر جگہ کے اوپر، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، ہر جگہ کے اوپر اگر ایک کوئی وفاق کا لیڈر ہے تو عمران خان ہے. اور ہم بات جب کرتے ہیں تو ہم صوبائیت کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم ایک نیشنل قومیت کی بات کرتے ہیں. اور ہم ایک وہ جماعت ہیں جو وفاق کے انٹرسٹ کو سب سے آگے رکھتی ہے، فیڈریشن کے انٹرسٹ کو سب سے آگے رکھتی ہے. باقی ساری جماعتیں تو کوئی ایک ڈویژن کی پارٹی ہے، کوئی 3 ڈویژن کی پارٹی ہے، اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ایگوز کو ساتھ لے کے چھوٹی چھوٹی انا کو پالنے کے لیے ساری ان کی گفتگو ہوتی ہے. عمران خان اور پی ٹی آئی وہ اس وقت پاکستان کی وہ سیاسی قوت ہے جو صرف فیڈریشن اور پاکستان کی بقا کے لیے آگے بڑھے گی. اور انشاءاللہ یہ جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں. سر اتحادیوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ مشاورتی عمل ہے، یہ تو مشاورتی عمل ہے. فواد صاحب یہ کس کے پرائم منسٹر حوالے سے صاحب کریں گے لیڈ اس کو؟ یہ آپ نے بتایا کمیٹی بنا دی ہے، مشاورت پرائم منسٹر صاحب کریں گے اپوزیشن کے ساتھ یا کوئی اور کرے گا؟ اور کمیٹی میں کون کون لوگ ہیں؟ نہیں، وہ تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کمیٹی میں جو ذمہ داری ہے فی الحال وہ اسپیکر صاحب کے پاس ہے. اسپیکر صاحب کو پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے جب اسمبلی میں تقریر کی تھی، یہ تو چونکہ پارلیمان ہے نا تو پارلیمان کی جو بھی مشاورت ہے وہ اسپیکر آفس ہی بہتر ہے جس کو وہ کمیٹی میں فواد کون صاحب کون اسلام یہ آباد میں بتائیے گا، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، پی ڈی ایم میں جا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس طرح کا امکان نظر آ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کچھ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا پہلے ہی بھانمتی کا کنبہ ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اپوزیشن کا کون سا، نہ ان کے پاس کوئی لیڈر ہے، نہ ان کے پاس بلاول بھٹو صاحب جو ہیں بڑی معذرت سے ان کو تو لڑکانہ کی گلیوں کا بھی نہیں پتہ. ان کو کیا پتہ کہ پاکستان کی سیاست کیا ہے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو پہلے سال ہی جتھا لے کے اسلام آباد کے اوپر چڑھ آئے تھے. اب یہ ساری جو اپوزیشن ہے تھکے ہوئے پہلوانوں پہ مشتمل ہے. یہ ایک دوسرے کا سہارا لے کے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو کوئی طاقت کی گولیاں چاہیے، وہ میسر نہیں ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں، پھر کوئی کھڑا کرتا ہے پھر کوئی گر جاتا ہے. لہٰذا یہ ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے جب پاؤں اپنے نہ ہوں، جب ٹانگیں اپنی نہ ہوں، جب طاقت اپنی نہ ہو تو کون کہاں تک چل سکتا ہے؟ اتحادی جماعتوں کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں آپ کے، بالخصوص کاف لیگ کو پنجاب میں مسائل ہیں، ان کو وفاق سے نہیں ہیں، تو وہ دور ہو گئے ہیں؟ دیکھیں سیاسی مسائل تو تحریک انصاف میں جو ہیں وہ بڑے ہوں گے، ایم این ایز کے، ہمارے ایم پی ایز کی شکایتیں ہوں گی. سیاست میں ہر ایک اتنا اجتماعی یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے یہ اجتماعی حکومت کا نام ہے. جب اجتماعی حکومت ہوتی ہے اس میں روزانہ کسی نہ کسی کی شکایت ہوگی، کسی نہ کسی کی بات ہوگی. اور یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب سے جب ملی ہیں انہوں نے اپنے پورے جو اعتماد کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم صاحب کے اوپر، ان کے فیصلوں کے اوپر. اور اسی طرح سے جو باقی معاملات ہیں ان میں بھی اتحادیوں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور اپوزیشن جماعتیں ہیں سب کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحفظات ہیں. 2.25 سال پڑے ہیں الیکشن میں، کیا اتنا قانون سازی اور کیا یہ پورا میکنزم بن پائے گا؟ دیکھیں یہ تو بن چکا ہے میکنزم، ہر چیز بن چکی ہے. ہم صرف اب اس پہ اتفاقی رائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھیں جس طرح میں نے عرض کیا، ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام قوتیں اس میں شامل. اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا، آپ ہمارے الیکٹورل ریفارمز آپ کو پسند نہیں ہیں، آپ اپنے لے آئیے، ہم اس پہ بحث کر لیں گے. مشترکہ اجلاس کب بلا رہے ہیں دوبارہ، کوئی ہے پلان آپ کا؟ دیکھیں اس کے لیے تو پوری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اتفاق رائے کی جو کوشش ہے اس کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ وہ اس کے مطابق جب اجلاس بلائیں گے جب ہم اس میں آگے اس کے اوپر بڑھیں گے. انتخابی اصلاحات کے اوپر اپوزیشن اسٹیک ہولڈر ہے، آپ نے ان کو بلا لیا، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن بھی اسٹیک ہولڈر ہے، کیا اس کے ساتھ بھی بات کی جائے گی؟ الیکشن کمیشن سے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی پچھلے ہفتے بھی ملاقات ہوئی تھی. اور الیکشن کمیشن یقیناً بڑا اہم ادارہ ہے
اور ہم اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ دیکھیے میں نے جس طرح وزیر اعظم صاحب نے, اگر آپ نے دیکھا ہو کل کی تقریر میں بار بار یہ بات کہی ہے, الیکٹورل ریفارم سے مطلب آپ مجھے بتائیے ہمیں کیا, کون سی اور حکومت ہے پاکستان میں تحریک انصاف کے علاوہ جس نے کبھی الیکشن اصلاحات کی بات بھی کی ہو؟ ہمیں تو سوٹ کرتا ہے الیکشن میں کوئی اصلاح نہ ہو. اگر عمران خان وہ آدمی ہیں جو کہ کرکٹ کے اندر ایک نیوٹرل امپائر لے کے آئے, اب وہی وہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس میں الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھائے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں, آپ کو پی ٹی آئی کی اصلاحات پسند نہیں ہیں, آپ اپنی اصلاحات کا پیکیج دیں. تھینک یو سر. ایک منٹ یار, ساتھیوں کے علاوہ خبر آئی تھی کہ پرویز خٹک صاحب نے کچھ لوگوں نے مخالفت کی ہے جماعت کے اندر, تو کلیئر کر دیجیے ایسی کوئی بات ہے؟ چودھری صاحب, پارلیمنٹ کیا حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ ہے؟ یہ اطلاعات خبریں چل رہی ہیں کہ شاید جی ڈی اے مل کے جو ہے یار اس پوزیشن سے بیچاری سر کرکٹ سر ٹیم کل سیمی فائنل میں آ رہی ہے, ہمارا بڑا ہم ہوپ کر رہے تھے کہ ابھی وزیر اعظم صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو ٹیم ہے جس طرح سے وہ کھیلے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں. باقی کبھی کسی کا اچھا دن ہوتا ہے, کبھی کسی کا برا دن ہوتا ہے, تو کوئی بات نہیں, ہمیں اپنی ہماری ٹیم کے اوپر فخر ہے اور پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پیچھے کھڑی ہے. تھینک یو. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ ہماری اصلاحات سے مطمئن نہیں ہیں, آپ کو ہماری اصلاحات قبول نہیں ہیں, تو آپ اپنی تجویز دیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے کی اس کوشش کو آگے لے کر جانا چاہیے, الیکشن کمیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اور اپوزیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو اپوزیشن ہے یہ بھانمتی کا کنبہ ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب اپنی طاقت نہ ہو تو پھر کون کہاں تک چلتا ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. گاڑیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے اور مہنگے پیٹرول نے سستی سواری کی طلب بڑھا دی. پاکستان میں ایک ماہ کے دوران موٹر سائیکلز کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. گاڑیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کا مہنگا ہونا اس نے سستی سواری کی طلب بڑھا دی ہے. بالکل, اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں صبا کے نمائندے سید رضوان عالم سے. جی رضوان, اپڈیٹ کیجیے. جی دیکھیں, 1,25,000 اور 31 یونٹ جو ہے موٹر سائیکلوں کے جو ہے وہ فروخت ہوئے ہیں اکتوبر میں پاکستان میں, اور یہ کسی ماہ میں جو ہے ریکارڈ فروخت ہے موٹر سائیکلوں کی. اس سے پہلے کسی ماہ میں اتنی موٹر سائیکلیں فروخت نہیں ہوئی ہیں. اس سے پچھلے مہینے موٹر سائیکلیں ستمبر میں فروخت ہوئی تھی, اس سے جو ہے وہ یہ 14% زیادہ موٹر سائیکلیں اکتوبر میں فروخت ہوئی ہے, جبکہ پچھلے سال 2020 میں اکتوبر میں جو موٹر سائیکلیں فروخت ہوئی تھی اس سے 8% زیادہ موٹر سائیکلیں اس مہینے فروخت ہوئی ہیں. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ گاڑیوں کی ہوش ربا قیمتیں ہیں, بہت زیادہ قیمت جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہے, اور پیٹرول بھی بہت مہنگا ہو رہا ہے, جبکہ کرائے سفری سہولیات بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے پاکستان میں, تو اس وجہ سے موٹر سائیکل کی فروخت جو ہے مسلسل بڑھ رہی ہے. جی ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے. ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار اعداد و شمار 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہیں. بات کر لیتے ہیں, شکیل احمد ہمارے ساتھ ہیں. شکیل, ذرا بتائیے کیا کیا اور کتنا مہنگا ہو چکا ہے؟ دیکھیں, ویکلی انفلیشن جو فگر جاری کیے گئے ہیں 17.37% تک پہنچ گئے ہیں, اور مئی 2021 کے بعد یعنی مئی کے بعد یہ سب سے بلند ترین شرح ہے 6 ماہ کی. اور مجموعی طور پر 30 اشیاء ایسی ہیں جو مہنگی ہوئی ہیں, 6 مصنوعات سستی ہوئی ہے. ٹماٹر, گھی, کوکنگ آئل, بریڈ, انڈے, آلو, پیاز اور ڈیزل, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. بجلی بھی مہنگی ہوئی ہے. البتہ چینی, دال ماش, مونگ سمیت کچھ اشیاء نسبتاً سستی ہوئی ہیں, اور 15 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا ہے. اور ایک سال کا موازنہ کریں, جو ڈرائیونگ فورس ہے اس انفلیشن کی, وہ پیٹرول ہے جس کی قیمت میں 43 روپے 36 پیسے اضافہ ہوا ہے ایک سال میں. ہائی اسپیڈ ڈیزل 40 روپے سے زیادہ مہنگا ہوا ہے. ایل پی جی سلنڈر 1000 روپے سے زیادہ مہنگا ہو گیا ایک سال میں, اس کی قیمت 2500 کے قریب پہنچ گئی ہے. اور نچلے طبقے کے لیے جو بجلی ہے وہ تقریباً 3 روپے فی یونٹ مہنگی ہوئی ہے پچھلے ایک سال میں. تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جس کی وجہ سے جو مہنگائی کا جو نمبر ہے وہ مسلسل اوپر جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے شکیل, تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ. اب گیس ملے گی دوائی کی طرح, تفصیل جانیے تھوڑی دیر بعد. اور ایسے میں یہ بھی خبر ہے کہ امریکی ڈالر پھر سے تاؤ دکھانے لگا ہے, منڈی میں بھاؤ بڑھانے لگا ہے. انٹر بینک میں امریکی ڈالر 175 روپے 73 پیسے کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا. انٹر بینک میں امریکی ڈالر ایک دن میں 1 روپے 54 پیسے مہنگا ہوا. 5 روز میں امریکی ڈالر کی قیمت میں 5 روپے 85 پیسے اضافہ ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 170 روپے 50 پیسے کی نئی ریکارڈ سطح پر جا پہنچا. کرنسی ڈیلرز کے مطابق IMF سے ڈیل میں تاخیر سے روپے کی قدر گر رہی ہے. سعودی عرب کے 3 ارب ڈالر بھی اب تک پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئے.
अमरीका पुरअमन अफगानिस्तान और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का मोसरफ निकला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान के लिए अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया कि पड़ोसी मुल्क में इंसानी अलमियत से बचने के लिए दुनिया मुआशी तौर पर फौरी इमदाद करे। जनरल बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ रिवायती बाहमी ताल्लुक और तवील मुद्दती ताउन चाहता है। थॉमस वेस्ट ने मुलाकात में पाक अमरीका ताउन समेत अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया। थॉमस वेस्ट ने पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा भी किया। रूसी सदर के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़मीर काबलोफ ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की, अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस अफसोसनाक वाक़े पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजी रहनुमा आलिया सारिम साहिबा हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइस ने भी हमें ज्वाइन किया है। आलिया साहिबा, दोनों बहुत कम उम्र थे, पसंद की शादी भी की, वो भी घर वालों से ज़िद करके की, और फिर ऐसा अंजाम और कत्ल में इतनी शिद्दत, ये कैसा रवैया है, ये कैसे वाक़यात हैं? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि कवानीन तो बहुत सख्त होते जा रहे हैं, रोज़ औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल सामने आ रहे हैं, हम टीवी चैनल्स पर बात करें, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, लेकिन तशद्दुद के वाक़यात हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नूर मुकद्दम का गला भी तन से जुदा किया गया और कायनात का भी गला काटा गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमें कुछ डायरेक्शन ऐसी लेनी पड़ेगी कि जिसमें इनफरादी राय को मुकद्दम रखते हुए हमें इज्तिमाई फैसले करने पड़ेंगे। यानी औरतें जगह जगह से आवाज़ उठा रही हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन आप जितने भी वाक़यात हम इस वक्त हमारी नज़र से गुजर रहे हैं, उसमें अब वो जो पहले हम कहते थे महरम ना महरम, क्योंकि कई जगहों पे मुझे इन बातों का भी जवाब देना पड़ता है कि क्योंकि मैं महरम को बहुत बहुत इज्जत की निगाह से देखते हूँ, वो होते भी काबिल इज्जत है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये लड़का जिसने निकाह का मुकद्दस रिश्ता बनाया और फिर ये वाक़या हुआ, तो मुझे कहना फिर यही पड़ेगा कि औरत को हर मामले में अपनी हिफाजत के लिए खुद बहुत सारे इकदाम करने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे इकदाम खुद भी करने चाहिए, लेकिन इस केस में यहाँ पर जो एज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डॉक्टर मोइज़ हमारे साथ हैं। डॉक्टर मोइज़, डेफिनेटली दोनों शादीशुदा थे और दोनों की जो है वो यंग मैरिज थी, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आ रही है कि वो बच्ची जो थी वो अलग घर का तकाजा कर रही थी, तो इस वजह से ये सारी सूरत हाल हुई। तो इसमें आप घर वालों को क्या समझते हैं कि वो कितने कसूरवार हैं, या वो जो लड़का जिसने उससे शादी की थी, ये सारा क्या माइंडसेट बनता जा रहा है कि पहले आप पसंद की शादी करें और फिर उसके बाद इस तरह के वाक़यात हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मोहब्बत तो हो जाती है, मगर मोहब्बत को निभाना बड़ा मुश्किल काम है। जिन घरों के अंदर या जिन फैमिलीज में मोहब्बत की शादियां होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे अक्सर शादियां नाकाम होती है। वो वजह इसकी है कि जिस वक्त इंसान मोहब्बत करता है, वो शख्स उसको पसंद आता है, मगर जब एक छत के नीचे रहना शुरू करता है तो बहुत सारे ऐसे हकाइक होते हैं जो उस वक्त नज़र नहीं आते, पर्दा पड़ा होता आंखों पर, बाद में नज़र आते हैं। तो अक्सर ये शादियां मोहब्बत की जो है वो डगमग डोल होती है। यहाँ पे डेफिनेटली घर वालों का तो पार्ट है, उनको अदा करना चाहिए था। लड़की का डिमांड करना गलत तो नहीं है, लड़की का डिमांड करना कि अलग घर ले, ये एक राइट है लड़की का, मगर उसके ऊपर लड़के का इतना इश्तियाल में आना, तो इसकी एक वजह है। देखें, नफ्सियात में ये कहा जाता है कि कोई भी इमोशन हो, जितना इंटेंस होगा उसका अपोजिट भी इतना इंटेंस होगा। यानी मोहब्बत जब बहुत ही शिद्दत इख्तियार करेगी तो नफरत उसके पीछे उसी शिद्दत से सर उठाएगी जब वक्त आएगा। तो ये जो एब्रप्ट किस्म का रिएक्शन था, कत्ल कर देने का वायलेंट रिएक्शन जो था, वो इस वजह से था कि लड़के को मोहब्बत भी इतनी शिद्दत से थी, तो फिर उसके बाद उसका रिएक्शन भी इतनी शिद्दत से हुआ। मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि शादी से पहले कुछ चीज़ें डिसाइड हो जानी चाहिए। मिसेस सारिम में ज़ाहिर है बहुत बड़ा काम कर रही है, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि शादी के वक्त हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा, एक दूसरे के साथ निभा कर लेंगे, इस तरह नहीं होता। शादी से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस हो जानी चाहिए। अगर लड़की की डिमांड है कि मेरा सेपरेट घर हो, लड़का इस काबिल है कि घर लेके दे सके, आपका पॉइंट आ गया शादी सर करे, कि इस तरह के वाकयात ना हो, इससे पहले जो शादी है उससे पहले ही बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड कर लेना चाहिए। डॉक्टर मोइज़ और समाजी रहनुमा आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद थी, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि जाली सिम, जाली कॉलर और जाली इनाम, मगर FIA की असल कार्रवाई। शहरियों से अंगूठे के निशानात लेकर जालसाजी से मोबाइल फ़ोन सिम निकलवाने वाला गिरोह शिकंजे में आ गया है। लाहौर से रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे।
अंगूठे का निशान है आपकी शनाख्त। इसे सोच समझ कर इस्तेमाल करें। जराइम पेशा अफराद इन निशानात के जरिए कुछ भी कर सकते हैं और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। FIA ने ऐसा ही एक गैंग गिरफ्तार किया फैसलाबाद से। तरीके वारदात ये था कि सिम फरोख्त करते वक्त खरीदार से जालसाजी के साथ 2 बार अंगूठे का निशान लगवाते। एक निशान पर सिम जारी होती और दूसरा निशान महफूज कर लेते, जिसके जरिए दोबारा सिम निकलवाई जाती और उसी सिम के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी होती। ये जो सिम्स इतनी लातादाद होती थी, उनको ये फाइनेंशियल फ्रॉड में यूज करते थे। इन्हीं सिम्स के ऊपर जो कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के नाम बने हुए हैं, उनके ऊपर ये रकम वसूल करते थे। तो और उसके बाद जो जिस बंदे के नाम पे वो सिम इशू हुई होती है उसको पता भी नहीं होता। FIA ने 2 मुलजिमों से अंगूठों के 6,500 निशानात, 7,000 सिमें, मुतादिद बायोमेट्रिक डिवाइसेस, प्रिंटर्स और दीगर आलात बरामद कर लिए हैं। हम फ्रेंचाइज से नॉन एक्टिव सिम की लिस्ट लेते हैं जो फ्रेंचाइजों ने टारगेट करवाना होता है, और वो साथ में हमें बायोमेट्रिक डिवाइस भी मुहैया करते हैं। मुख्तलिफ नादरा ग्रुप में हम ऐड इंजन से हमें वो थंब प्रिंट देते हैं और उसको हम फिर गैर कानूनी तरीके से जो है टेलीफोन पे मुंतकिल करके उस लिस्ट को हम फ्रेंचाइज वाले को एक्टिव करते हैं। हुक्काम के मुताबिक गैंग के अफराद लोगों को फोन करके इनामात की खुशखबरी सुनाते हैं और उनसे हीले बहानों से रकम मंगवाते हैं। जाली सिमें कई दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों में भी इस्तेमाल होती रहीं। कैमरामैन गनीउल हसन के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। पीपल्स पार्टी और JUI में बर्फ पिघलने लगी। बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनके घर जा पहुंचे और इन हाउस तब्दीली पर कायल करने की कोशिश की। PDM सरबराह ने दीगर जमातों से मशवरा करने का कह दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। पार्लियामेंट में इन हाउस तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार। जियाले कायद वफ्द के साथ PDM सरबराह के घर पहुंच गए। PDM के खिलाफ बयानबाजी करने वाले कमर जमान कायरा और मौलाना एक दूसरे को देखकर हंसी कंट्रोल ना कर सके। इतलात के मुताबिक बैठक में बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान को इन हाउस तब्दीली के लिए मनाते रहे। सहाफियों ने ओपोजिशन इत्तेहाद में वापसी का सवाल पूछा तो जियाले कायद ने बात गोल कर दी। इस मौजू पे कोई बात नहीं हुआ। मुत्तहिद ऑपोजिशन का कामयाबी है। हुकूमत ने अपना ही बुलाया हुआ जॉइंट सेशन रात के अंधेरों में कैंसिल करवा के वजीर आजम साहब भागने पे मजबूर हो गया। इन हाउस तब्दीली से मुतालिक सवाल पर मौलाना का भी सियासी जवाब। पार्लियामेंट में मुत्तहिद रहने का अज़म दोहरा दिया। सारे जुज़ियात पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हर चंद मैं PDM का सदर हूँ, लेकिन मैं तनहा कोई फैसला नहीं किया करता। इस जारी हुकूमत को इंतखाबात में, इलेक्शन में इस्लाहात करने का कोई हक नहीं पहुँचता, और जो भी उनकी तजावीज़ हैं किसी कीमत पर भी हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। PDM के शो कॉज नोटिस का बखेड़ा खत्म हुए बगैर जियाले कायद का मौलाना के घर पहुंच जाना, सियासी पंडित इसे किसी बड़ी पेशरफ्त का पेश खैमा करार दे रहे हैं। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने नए इंतखाबात से पहले हुकूमत की तब्दीली की तजवीज़ दे दी। मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानते हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, बताइए, इस तजवीज़ के साथ क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई हिकमत अमली भी है? जी सिदरा, बिल्कुल आपका दुरुस्त सवाल है। असल में आज की मुलाकात जो है वो पूरी हिकमत अमली की थी। पहले तो एक स्टैंड ऑफ था दोनों तरफ से। मुस्लिम लीग नून कहती थी तरीके अज़्म एतमाद क्या होगा, उसके बाद अगर हटा भी लें खान साहब को तो फिर क्या होगा। पीपल्स पार्टी बजीद पूरे रोड मैप के साथ वो आए थे और उन्होंने ये जो तजवीज़ दी है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जो मौजूदा हुकूमत है वो कभी भी खुद तो ना ही कबल वक्त इंतखाबात कराएगी, इंतखाबी इस्लाहात भी वो अपनी मर्जी का करेगी। तो ये सब कुछ अगर करना है तो हमें पहले हुकूमत बदलनी है, चेहरा बदलना है, यानी इन हाउस तब्दीली पहले लानी है और उसके बाद जो हमारी मर्जी की फिर हुकूमत आएगी उससे इंतखाबी इस्लाहात भी करवाएंगे और दीगर जो कुछ काम उनसे करवाने हैं वो करवा कर तो फिर इलेक्शन भी कबल वक्त होंगे, असम्बलियाँ भी आराम से फिर तोड़ी जा सकती हैं। मौजूदा हुकूमत के होते हुए ये मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान जो है, क्योंकि वो PDM के सरबराह हैं, उन्होंने अपने कार्य को उस तरह नहीं किए और मामला PDM इजलास पर डाला कि वो पहले मुशावरा करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है एक बड़ा दड़ा जो है वो तहरीक अज़्म एतमाद की हमेशा उन्होंने मुखालफत की है।
یہ ہو سکتا ہے سدرا کہ جو ابھی حالات ایک دم جو بدل رہے ہیں اور جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس مؤخر ہوا ہے نمبرز پورے نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کی جانب سے، اور پھر اپوزیشن کے جو لوگ نہیں ٹوٹے پہلی دفعہ، اس سے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ سیریس موو ہے. پہلے شاید پیپلز پارٹی اپنی سندھ کی حکومت بچانے کے لیے ان ہاؤس کی بات کرتی تھی، مسلم لیگ نون جو ہے وہ آل آؤٹ جانے کی بات کرتی ہے، لیکن اب پیپلز پارٹی کی انٹری اسی جانب اشارہ کر رہی ہے جو بات نئی مشرف بٹ آپ کر رہے ہیں. تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ. مولانا اور بلاول بھٹو کی ملاقات پر حکومتی رد عمل بھی آ گیا. وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں ماضی کی طرح آج کی ملاقات بھی 0/0 ثابت ہوگی. فاروق حبیب نے اپوزیشن جماعتوں کو سیاسی بے روزگاروں کا ٹولہ کہہ دیا. پہلے بتا دیتے مولانا کو ملتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے تو پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں جو ہے وہ چھڑا گھونپ دیا تھا کہ آج بلاول جو ہے وہ مولانا کے سامنے اپنا شو کاز نوٹس کا جواب دینے پیش ہوئے تھے. یہ پی ڈی ایم ہو چاہے متحدہ اپوزیشن ہو نہ ہو، حکومت کو اس سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ایک سیاسی بے روزگاروں کا اجتماع ہے، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہوتی رہی ہیں. آر پار لانگ مارچ عدم اعتماد سب کے سب جو ہے وہ دھڑے کے دھڑے رہ گئے. یہ جتنی جماعتیں ہیں یہ صرف اپنی ذاتی مفاد کو سامنے رکھتی ہیں. قومی مفاد ہو گیا، انتخابی ملک کی اکانومی کے معاملات ہوں، اس کے اندر ان کی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. آج کی بھی ملاقات کا نتیجہ 0/0 ہے. افسوسناک خبر افغانستان سے، جہاں صوبہ ننگرہار کے ضلع سپن غر میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ ہوا. 3 افراد شہید اور 35 سے زیادہ زخمی ہو گئے. ایک عینی شاہد نے غیر ملکی میڈیا کو بتایا کہ بم سپیکر میں لگایا گیا تھا. مؤذن نے جیسے ہی اذان کے لیے سوئچ آن کیا تو دھماکہ ہو گیا. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.